الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں نسب اور رشتے والا بنایا ہے۔ یعنی ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا بہت سارے لوگوں سے اس کا خاص تعلق ہوتا ہے، اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے چچا بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اور اس کے دوسرے اور رشتہ دار اقربا ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اب رشتہ داروں سے بڑا سپورٹ ملتا ہے، بہت ساری چیزوں میں اس کو تعاون اور ہیلپ ملتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو وہ لے کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اچھی چیز ہوتی ہے۔ اور رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ آدمی کو حکم دیا گیا ہے کہ اس رشتہ داری کو بنا کر کے رکھو، اس رشتہ داری کو بنا کر کے رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو جوڑ کر کے رکھے گا وصلہ اللہ، اللہ اس کو جوڑ کر کے رکھیں گے۔ ومن قطعها قطعه اللہ، جو رشتہ داری کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دیں گے، اللہ اس کو کاٹ دیں گے۔ کس شخص کو؟ جو اپنی رشتہ داری کو کاٹتا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، آپس میں رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، لین دین کو لے کر کے، روپے پیسے کو لے کر کے، یا کبھی جائیداد وغیرہ کی تقسیم کو لے کر کے ناراضگی ہو سکتی ہے کسی چیز پر، لیکن ہم رشتہ داری کاٹ نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کو صحیح سے سمجھانے کی کوشش کرو، میٹر کو صحیح سے لو، اور اس کو بتانے کی اپنے حصے کو، اپنی چیز کو صحیح سے لینے کی کوشش کرو۔ لیکن اس چیز کو لے کر کے آدمی یہ سوچے کہ نہیں، مجھ سے اسے نفرت کرنا ہے اور میری ان سے دشمنی رہے گی، اب میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہوگا، میں ان کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، یہ میرے جنازے میں مت آئیں۔ لوگ اس طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ایسی چیز ہے کہ اللہ اگر تم رشتے کو کاٹ رہو، اللہ تمہیں کاٹ دیں گے۔ آدمی کو یہ جرات نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا رکھے، اور اسے لگ رہا ہے کہ ایسی کچھ چیز ہو رہی ہے تو آسانی سے لینے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، میٹر کو آسانی سے دل کو بڑا رکھنے کی کوشش کرے، اور رب العالمین سے اپنی شکایت کو رکھے، رب العالمین سے دعا کریں، انشاءاللہ رب العالمین کی طرف سے کہیں سے اور آپ کو چیزیں مل جائیں گی، وسعت ہو جائے گی۔ ساری چیزوں کا مالک رب العالمین ہے۔ اور دیکھیں، ایمانداری بھی بہت بڑی کی چیز ہوتی ہے۔ ہم تھوڑے سے روپے پیسے کے لیے اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے ایک بار ایک شخص کے ہاتھ سے کیا بیچا؟ ایک زمین بیچی۔ جس نے زمین خریدی تھی تو اس نے زمین میں کیا پایا؟ اور سونے کا ایک بہت بڑا مٹکا پا گیا، وہ ایک گھڑا پا گیا، سونے کا اشرفیوں سے بھرا ہوا پورا مٹکا زمین میں ہے۔ وہ اٹھا کر کے بیچارہ لے کر کے آ رہا ہے اس زمین والے کے پاس جسے خریدا تھا۔ کہا کہ بھائی، یہ دیکھو، آپ کی زمین جو میں نے خریدی تھی اس میں سونے کا اتنا بڑا مٹکا نکلا ہے، یہ گھڑا نکلا ہے، یہ آپ کا، آپ لے لو، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا مٹکا نہیں خریدا ہے۔ تو دیکھیں ایمانداری، دیکھیں یہ دل ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی، میں نے آپ کو زمین پوری بیچ دی ہے، اب وہ زمین آپ کی ہے، جس میں جو نکلا وہ آپ کا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نے زمین خریدی ہے، مٹکا میں نے نہیں خریدا ہے۔ دونوں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، دل ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، انسان دل کا اصل مالدار ہوتا ہے۔ انسان کے پاس کوئی بھی کتنی بھی دولت آ جائے، اگر وہ دل کا مالدار نہیں ہے تو اس کی کوئی مالداری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی بکثرت العرض انما الغنی غنی النفس۔ مالداری یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ سامان پیسے ہو جائیں، اصل مالداری یہ ہے کہ انسان دل کا مالدار ہو۔ تو دیکھ رہے ہیں، دو لوگ، اب وہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کا، وہ کہہ رہا ہے آپ کا ہے، یہاں تک کہ دونوں کو معاملہ کو ایک دوسرے شخص، تیسرے شخص کے پر لے کر جانا پڑا کہ بھائی آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ گھڑا کس کا ہے، یہ سونے کے اشرفیاں کون لے۔ اس نے جب معاملے کو سنا تو اس نے کہا کہ دیکھو، آپ کے یہاں بچی ہے؟ اس نے کہا آپ، دوسرے سے پوچھا آپ کے یہاں بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ دونوں کی شادی کر دو اور انہیں لوگوں کو یہ دے دو۔ تو ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، اور ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ لہذا دل بڑا کریں اور رب العالمین سے مالداری مانگیں، اپنی حاجتوں کو مانگیں، چیزوں کو مانگیں۔ رب العالمین کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، رب العالمین ساری حاجتوں کو ہماری اور آپ کی پوری فرما دیں گے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ رب العالمین کی شریعت کی مخالفت نہ کریں، اور جرات نہ دکھائیں اپنے آپ کو، اور رب العالمین کے حکم کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا نہ کر دیں
کہ نہیں نہیں میں نہیں مانتا ہوں اور میری ان کے ساتھ دشمنی ہی رہے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں اور انہیں سب معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود دل میں شیطان ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ نفرت دلا دیتا ہے اور رشتہ داریوں کو لوگ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ گھٹیا چیز ہے۔ پھر بھائیوں، اگر کبھی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے آپس میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں اور دوسرے لوگوں میں، تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دشمنی برقرار رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ سارے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے سوموار اور خمیس کے دن، جمعرات کے دن، سوائے دو لوگوں کے۔ جو لوگ، ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بھائی سے کیا رکھتا ہے؟ دشمنی رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان دونوں کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت روک دی جا رہی ہے جب تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہیں کر لیتے ہیں، اپنے معاملے کو ختم نہیں کر لیتے ہیں، تب تک ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش روک دی جائے؟ ہم اپنے پیسے کو، اپنی چیزوں کو لے کر کے کہاں جائیں گے؟ کس قبر میں لے کر کے جائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قریب یہاں سے ہم جانے والے ہیں، ہم ایک مسافر ہیں، ایک ایسے سفر پہ قریب ہمیں نکلنا ہے جو ہمارا آخری اور ابدی سفر ہوگا۔ پھر وہاں سے جانے کے بعد کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ اس سفر پر جو ہم نکلیں گے تو ہمارے پاس کیا نیکیاں ہوں گی؟ یہی دشمنی لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، اسی کو پیش کریں گے۔ بخشش کے لیے کچھ اعمال ہونے چاہیے، ان اعمال کی ہم نے فکر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔